کبھی کبھی اللہ انسان کو اتنا گرا دیتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ آئینہ دیکھنے سے ڈر لگتا ہے۔ چہرے پر کوئی زخم نہیں ہوتا مگر دل کے اندر اتنی دراریں پڑ جاتی ہیں کہ سانس لینا بھی گناہ لگتا ہے۔ میں بھی کبھی ایسی ہی تھی۔ ایک وقت تھا جب میں اپنے رب سے شکوہ کرتی تھی کہ آخر میں ہی کیوں؟ میں نے تو کسی کا حق نہیں مارا، پھر میری زندگی اتنی کالی کیوں ہو گئی؟ میرا شوہر جو کبھی ہنستا تھا اب بستر پر پڑا صرف آنکھوں سے جواب دیتا تھا۔ میرے 2 معصوم بچے بھوکے سو جاتے تھے اور میں صرف تکیے میں منہ چھپا کر روتی تھی تاکہ وہ میری آواز نہ سن سکیں۔ محلے والے کہتے بیوہ ہوتی تو کوئی مدد کر دیتا مگر شوہر زندہ ہے تو یہ عورت خود کمائے۔ کاش وہ جانتے ہی کہ کوئی عورت سڑک پر کھڑی ہونے سے پہلے 1000 بار مرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں نے اپنی تقدیر کے خلاف پہلا قدم اٹھایا، وہ قدم جو مجھے اپنے رب سے اور اپنے آپ سے دور لے جا رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اللہ شاید مجھے بھول گیا ہے، لیکن آج جب میں ماضی کی طرف دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کبھی نہیں بھولتا، وہ بس آپ کو آزماتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تمہیں دوبارہ اٹھانا تو ایسے لوگوں سے ملواتا ہے جنہیں تم فرشتہ سمجھنے لگتے ہو، ایسے لوگ جو تمہیں یاد دلاتے ہیں کہ تم اب بھی قیمتی ہو، کہ تم اپنے گناہوں کے باوجود رب کی نظر میں اب بھی قابل رحم نہیں بلکہ قابل محبت ہو۔ میں وہ عورت ہوں جس نے عزت بیچی مگر ایمان بچا لیا۔ میں وہ عورت ہوں جسے دنیا نے ٹھکرا دیا مگر اللہ نے 4 ایسے بندے بیچے جنہوں نے مجھے واپس زندگی کی طرف لوٹا دیا۔ میری کہانی صرف میری نہیں ہے، ہر اس عورت کی ہے جسے دنیا نے تنگ دستی، مجبوری اور شرمندگی میں دھکیل دیا مگر رب نے پھر بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ میرا نام ہینا ہے۔ 5 سال پہلے میری زندگی عام عورتوں جیسی تھی، ایک سیدھی سادی عورت جس کے خواب بہت چھوٹے مگر دل بہت بڑا تھا۔ میرا شوہر ندیم ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتا تھا۔ ہماری زندگی مشکل ضرور تھی مگر خوش تھی۔ ہم دونوں رات کو چائے پیتے ہوئے اگلے دن کے خواب دیکھتے۔ میرے 2 معصوم بچے میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھے۔ کرائے کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی دیواریں پرانی تھی مگر ان میں سکون تھا۔ مگر پھر ایک رات ایسی آئی جس نے میری پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ رات مجھے آج تک یاد ہے۔ باہر ہلکی سی بارش ہو رہی تھی۔ ندیم دکان سے لوٹا تو بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم تھوڑا آرام کرو، میں کھانا لاتی ہوں۔ لیکن وہ بولا، میرے سر میں درد ہے، ذرا دباؤ۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا سر دبانا شروع کیا۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ اس کے ہاتھ اچانک ڈھلک گئے۔ میں نے گھبرا کر اس کا نام پکارا مگر وہ خاموش تھا۔ میں نے چیخ کر بچوں کو بلایا، جلدی جلدی ہم اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز بھاگ دوڑ کرتے رہے مگر جب وہ باہر آئے تو ان کے چہرے پر افسوس صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، شوہر کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ اس کے بعد میری زندگی جیسے کسی نے روک دی۔ ندیم کا جسم کا ایک حصہ بالکل مفلوج ہو گیا، دکان بند ہو گئی، آمدنی ختم ہو گئی۔ میں دن رات ہسپتال کے چکر لگاتی رہی، دوائیں لاتی رہی اور دل میں یہ دعا کرتی رہی کہ اللہ میرے شوہر کو شفا دے دے مگر ہر دوا میرے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک ایک زیور بیچ دیا، رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلایا مگر کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ کسی نے کہا ہم کل دیتے ہیں اور وہ کل کبھی نہیں آیا۔ دن گزرتے گئے، فاقے بڑھتے لگے، بچے بھوکے سوتے تو ان کی آنکھوں میں خالی پن دیکھ کر دل کٹتا۔ میں رات کو اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر روتی، یا اللہ کوئی راستہ دکھا دے، مگر ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں محلے کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرماتی تھی۔ لوگ زبان سے نہیں مگر نظروں سے فقیر بنا دیتے ہیں۔ ایک دن جب میں نے بچوں کو صرف پانی سے پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے دیکھا تو میری ہمت ٹوٹ گئی۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ ندیم نیند کی دوائی کھا کر سو چکا تھا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ اس بے بسی سے نکلنے کے لیے میرے پاس کیا بچا ہے۔ میرے پاس نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی آسرا، بس میرا جسم تھا جس سے کبھی میں نے نفرت نہیں کی تھی مگر اب وہی میری آخری امید بن چکا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب باہر خاموشی تھی، میں نے فیصلہ کیا کہ اگر قسمت نے عزت چھین لی ہے تو میں بھوک سے مرنے سے بہتر ہے کہ خود کو بیچ دوں۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا، دوپٹہ سر پر اوڑھا اور پہلی بار دروازہ کھولا۔ باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جیسے میرا ضمیر بھی اسی اندھیرے میں ڈوب چکا ہو۔ میں قدم بہ قدم گلی سے نکلی، دل میں خوف تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے مگر بھوک کا خوف ہر خوف سے بڑا ہوتا ہے۔ اس لمحے میں عورت نہیں، صرف ایک ماں تھی جو اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہوں۔ پھر میں سڑک پر پہنچی، گاڑیاں گزر رہی تھی۔ میں انجن کی آواز کے ساتھ اپنے دل کی دھڑکنیں سنتی رہی۔ کچھ گاڑیاں رکی، کچھ آگے بڑھ گئی۔ ایک گاڑی آ کر میرے سامنے رکی، شیشہ نیچے ہوا، ایک بھاری آواز آئی، کتنے کی؟ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے نظر جھکا کر جواب دیا، 5000۔ اور بس وہ میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ اس رات میں نے خود کو ختم کر دیا مگر میرے بچوں کے لیے زندگی خرید لی۔
استاد میں نے جانا کہ عزت اور بھوک میں سے جب انسان کو ایک چننا پڑتا ہے تو وہ کبھی بھی جیت نہیں پاتا، وہ صرف زندہ رہنے والا ایک لاش بن جاتا ہے۔ میں گھر لوٹی تو فجر کا وقت ہونے والا تھا، آسمان ہلکا نیلا ہو رہا تھا اور میں خود کو ایک ایسی لاش محسوس کر رہی تھی جس میں سانس تو ہے مگر روح نہیں۔ دروازہ کھلا تو ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی، جیسے وہ بھی مجھ پر سوال اٹھا رہا ہو۔ میں دھیرے سے اندر داخل ہوئی۔ شوہر بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں نیم تھی، مگر جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کمزور آواز میں بولا، ہینا تم جاگ رہی تھی؟ ساری رات کہاں تھی؟ میں نے نظر جھکا لی، دل چاہا سب کہہ دوں کہ میں کہاں تھی، کس عذاب سے گزر رہی تھی، مگر زبان جیسے کسی نے بند کر دی۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا، آج ایک مالکن سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کل سے کام شروع کر دینا، تنخواہ بھی مل جائے گی۔ شوہر کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ بولا، شکر ہے ہینا، اللہ نے سن لی تمہاری دعا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، ہاں شاید اللہ نے سن تو لی، مگر کیسے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اسی وقت میرے دونوں بچے نیند سے جاگ گئے، وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، امی امی کیا آپ کو نوکری مل گئی؟ میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے فوراً رخ پھیر لیا تاکہ وہ نہ دیکھ سکے۔ بچے خوشی سے شور مچانے لگے۔ چھوٹا بیٹا بولا، امی اب ہم دودھ لیں گے نا؟ میں نے کمزور آواز میں کہا، ہاں بیٹا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ۔ مگر میرے دل کے اندر جیسے کوئی چیخ رہا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر چولہا جلایا، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ آگ کی لپٹوں کے ساتھ مل کر دھواں بن گئے اور وہ دھواں میرے سینے میں اتر گیا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے چائے بنائی اور شوہر کے قریب جا کر رکھی۔ وہ بولا، اللہ تمہیں خوش رکھے ہینا، تم میری زندگی ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، بس دعا کریں آپ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا۔ کمرے کے کونے میں بیٹھ کر میں خاموشی سے دیوار کو تکنے لگی۔ دیوار کی دراڑوں میں مجھے اپنا مستقبل دکھائی دے رہا تھا، ہر درار میرے اندر کے زخم کی طرح لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے آج جو کیا وہ اپنے بچوں کے لیے کیا، مگر دل کہہ رہا تھا، نہیں ہینا، تم نے اپنی روح کو بیچ دیا، تم اب وہ نہیں رہی جو کل تھی۔ اب تمہاری زندگی کی ہر رات ایک نیا چہرہ لائے گی، ایک نئی گاڑی، ایک نیا دھوکہ۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو لگا جیسے وہاں کچھ باقی نہیں بچا۔ میں خود سے کہنے لگی، ہینا تم نے عزت نہیں بیچی، تم نے بھوک کو ہرا دیا۔ مگر پھر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، کیونکہ دل کی گہرائی سے آواز آئی، نہیں تم نے ہار نہیں مانی، تم صرف زندہ رہنے کی سزا کاٹ رہی ہو۔ اس دن کے بعد میری ہر رات ایک نیا امتحان تھی، ہر گاڑی میں ایک نیا اجنبی، ہر چہرے کے پیچھے ایک نیا زخم، مگر کسی کے سامنے کبھی نہ ظاہر کیا۔ شوہر کو امید میں رکھا، بچوں کو خوشی میں رکھا، مگر خود کو ہر رات قبر میں دفن کرتی رہی۔ میں زندہ ضرور تھی، مگر اندر سے کب کی مر چکی تھی۔ وہ رات باقی تمام راتوں سے زیادہ بھاری تھی۔ آسمان پر چاند اپنی روشنی بکھیرا تھا، مگر میرے لیے وہ روشنی بھی جیسے اندھیرے میں بدل گئی۔ میں ہمیشہ کی طرح سڑک کے کنارے کھڑی تھی، دوپٹہ چہرے پر لپیٹا ہوا تھا، دل میں عجیب سا خالی پن تھا، نہ خوف بچا تھا نہ احساس۔ کبھی کبھی انسان اتنا گر جاتا ہے کہ پھر اسے خود پر ترس بھی نہیں آتا۔ میں اسی حالت میں تھی، نہ رونا باقی رہا نہ دعا مانگنے کی ہمت، بس ایک خاموشی تھی جو میرے اندر گھر کر چکی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ گاڑیاں آ جا رہی تھی، مگر کوئی رکا نہیں، شاید قسمت بھی آج تھک چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج کوئی نہ آیا تو بچوں کو کل کیا کھلاؤں گی۔ اتنے میں دور سے ایک بڑی گاڑی آتی دکھائی دی۔ گاڑی آ کر میرے سامنے رکی، اندر سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے 4-5 لڑکے کسی مذاق پر ہنس رہے ہوں۔ شیشہ نیچے ہوا، اندر سے ایک جوان آواز نکلی، ہم سب مل کر جائیں گے، کتنا لوگے؟ ایک لمحے کے لیے میرا دل جیسے رک گیا۔ میری نظر ان پر پڑی، 4 نوجوان لڑکے ہنسی مذاق کے انداز میں بیٹھے تھے، جیسے کسی کھیل کا آغاز ہونے والا ہو۔ میں نے گہری سانس لی، اپنے اندر کی گھٹن کو نگلا اور زہر بھری مسکراہٹ چہرے پہ سجا لی۔ میں نے کہا، تم سب تو پھر 10,000۔ میں نے یہ الفاظ اتنے بے دردی سے کہے جیسے میں خود بھی اب انسان نہیں رہی۔ وہ چند لمحے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے جیب سے نوٹ نکالے میری طرف بڑھا دیے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیسے لیے، ان میں کسی کی آنکھوں میں نہ ہوس تھی نہ نفرت، بس ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو میں سمجھ نہ سکی۔ وہ بولا، چلو ہوٹل چلتے ہیں۔ میں نے سر جھکا کر قدم آگے بڑھایا، میرے پاؤں جیسے زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں جانتی تھی یہ راستہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے، مگر اب واپسی کا کوئی بھی دروازہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو اور مضبوطی سے لپیٹا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں خوشبو تھی، نرم سی موسیقی چل رہی تھی، مگر میرے اندر صرف شور تھا، ایسا شور جو ہر رات بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پار اندھیرے کو دیکھا اور سوچا کہ میں خود بھی تو اسی اندھیرے کا حصہ بن چکی ہوں۔ میرا جسم جیسے بوجھ بن گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری سانسیں بھاری ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، مگر چہرہ بالکل بے حس،
جیسے پتھر ہو گیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا ہی نا، اب کچھ محسوس مت کرنا، تمہارا دل بہت رو چکا ہے، اب اس کو پتھر ہی رہنے دو۔ گاڑی شہر کے ایک پرانے ہوٹل کے باہر جا کر رکی۔ وہ چاروں اترے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ہوٹل کا دروازہ کھلا، روشنی اندر پھیلی، مگر میرے لیے وہ روشنی بھی دھندلی تھی۔ کاؤنٹر پر بیٹھے ملازم نے نظر جھکا لی، جیسے وہ بھی جانتا ہو کہ میں کون ہوں۔ ہم سب لفٹ میں چڑھے، مگر میرا دل دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر نکل آئے گا۔ ہر منزل گزرنے کے ساتھ میرے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ جب لفٹ رکی اور ہم اوپر پہنچے تو میں نے خود سے کہا، آج کی رات بس ایک اور رات ہے، پھر کل سب بھول جائیں گی۔ مگر دل جانتا تھا کہ ایسی راتیں کبھی نہیں بھولتی، وہ روح پر نقش چھوڑ جاتی ہیں جو زندگی بھر مٹنے نہیں پاتے۔ میں اس لمحے خود سے مکمل بیگانہ ہو چکی تھی۔ جسم میرے ساتھ تھا مگر روح کہیں بہت پیچھے رہ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتی میں نے اپنے دوپٹے کو آہستہ سے اتارا، جیسے ہر بار اتارتی تھی، جیسے ہر بار اپنے وجود کو دفن کرتی تھی۔ چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ جو اب میرے چہرے کا حصہ بن چکی تھی، وہی جھوٹی خود اعتمادی جو اندر کی ٹوٹی ہوئی ہنا کو چھپا لیتی تھی۔ مگر اس رات کچھ الگ تھا۔ ماحول میں عجیب سی خاموشی تھی۔ کمرے میں بیٹھے چاروں لڑکوں کے چہروں پر وہ وحشی ہنسی نہیں تھی جس کی میں عادی ہو چکی تھی۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور اپنی عادت کے مطابق بیزاری سے کہا، جلدی بتاؤ، وقت ضائع نہ کرو۔ لیکن اچانک ایک لڑکے نے نظر جھکا کر دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میں ٹھٹک گئی۔ یہ منظر میرے لیے نیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مرد میرے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا۔ میرے اندر خوف اور حیرت دونوں جاگ اٹھے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس نے نرمی سے جواب دیا، ہم تمہارے جسم کے لیے نہیں آئے ہی نا، ہم تمہارے جیسے لوگوں کے لیے آئے ہیں جو مجبوری میں یہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں مگر دل سے نیک ہوتے ہیں۔ میں چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کی نگاہوں میں کوئی ہوس نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں، بس درد تھا، ایسا درد جو میرے دل کی گہرائیوں تک اتر گیا۔ میں نے بامشکل کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا، نہیں، ہم ایک فلاحی ادارے سے ہیں جو ایسی عورتوں کی مدد کرتا ہے جنہیں زندگی نے مجبوری کے نام پر بے عزتی کے گڑھے میں دھکیل دیا ہے۔ ہم تمہیں وہاں لے جانا چاہتے ہیں جہاں تمہیں صرف عزت ملے گی، نفرت نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل چاہا کہ زور سے چیخ کر کہوں کہ تم لوگ کیوں میرے دل کی دیواروں کو چھیڑتے ہو؟ کیوں دکھاتے ہو وہ امید جس کا میں نے قتل کر دیا؟ مگر زبان جیسے پتھر بن گئی۔ میں صرف اتنا کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ دنیا میں ابھی بھی کوئی ایسا ہے جو کسی عورت کو گرا ہوا نہیں سمجھتا۔ لڑکے نے دھیرے سے کہا، اللہ کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں گراتا ہی نا، وہ بس اتنا گراتا ہے کہ بندہ اپنے زخموں سے پہچان سکے کہ اسے اب اٹھنے کے لیے کس کا سہارا چاہیے۔ میرا دل جیسے پھٹ گیا۔ برسوں بعد پہلی بار میرے لبوں پر مسکراہٹ آئی، ایک سچی مسکراہٹ، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی، امید سے لبریز۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور دل میں کہا، شاید آج اللہ نے مجھے زمین سے نہیں اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ میرا جسم بری طرح کانپنے لگا، جیسے صدیوں کا بوجھ اچانک میرے کندھوں سے اترنے لگا ہو۔ دل کے اندر ایک عجیب سا طوفان اٹھا، وہ طوفان جو برسوں سے دبایا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پہلے ہلکے ہلکے پھر تیز، جیسے برسوں کی خاموشی ٹوٹ گئی ہو۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے مگر آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں خاموشی سے سسکنے لگی، پھر وہ سسکیاں آہستہ آہستہ رونے میں بدل گئی۔ اتنے میں ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر میرا دوپٹہ اٹھایا، وہی دوپٹہ جو لمحہ بھر پہلے میں نے خود اتار دیا تھا۔ اب بڑی نرمی سے اس نے وہ دوبارہ میرے کندھوں پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش میں بھی احترام تھا، ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ مجھے یاد دلا رہا ہو کہ میری عزت ابھی زندہ ہے، جیسے اللہ نے اس لمحے مجھے پھر سے ڈانپ لیا ہو۔ پھر اس نے میں دھیرے سے کہا، اللہ تمہیں شرم سے نہیں غربت سے نکالے گا۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا، مگر زخم دینے والا نہیں، بھر دینے والا۔ میں نے کبھی کسی کے منہ سے اتنی سچی بات نہیں سنی تھی۔ برسوں بعد ایسا لگا جیسے کسی نے میری روح کو چھو لیا ہو۔ میرے گھٹنوں میں سکت نہ رہی، میں وہی فرش پر گر گئی۔ پہلی بار دل سے روئی، وہ رونا جو شاید برسوں سے میرے اندر قید تھا۔ وہ سارے دکھ، وہ خوف، وہ ندامت سب بہہ گئے۔ ان آنسوؤں کے ساتھ میں رو رہی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ دل ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں اب گناہ نہیں توبہ کے راستے پر کھڑی ہوں، جیسے اللہ نے میرے گناہوں کو نہیں میری مجبوری کو دیکھا ہو۔ میں فرش پر بیٹھی تھی، دوپٹہ شانوں پر تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر، مگر دل پہلی بار زندہ محسوس ہو رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی نرم روشنی میرے چہرے پر پڑی تو برسوں بعد ایسا لگا جیسے کوئی نیا دن واقعی میرے لیے آیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دل میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہی لڑکے باہر میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے دوپٹہ سنبھالا، گہری سانس لی اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں دل میں کئی سوال تھے، کیا واقعی کوئی میری مدد کرے گا؟ کیا یہ سب خواب تو نہیں؟ مگر ان کے چہرے کی سچائی دیکھ کر دل کو یقین آتا جا رہا تھا کہ شاید اللہ نے واقعی میری پکار سن لی ہے۔ ہم ایک خیراتی ادارے کے دفتر پہنچے۔ دروازے کے اوپر ایک تختی لگی تھی، رحمت فاؤنڈیشن۔ انسانیت کے لیے اندر ایک پرسکون ماحول تھا۔
عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، کچھ بچے کھیل رہے تھے اور کچھ لوگ ضرورت مندوں کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر بٹھایا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، شوہر کی بیماری، بچوں کی بھوک، میری مجبوری اور وہ اندھیری راتیں جنہوں نے مجھے توڑ دیا تھا۔ میری بات سن کر وہاں بیٹھی ایک بزرگ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی، اللہ جسے چاہے گرا کر اٹھاتا ہے، تم ابھی گری نہیں ہو، بس تھک گئی ہو۔ پھر انہوں نے فوراً میرے شوہر کے علاج کا بندوبست کیا۔ میں دیکھتی رہ گئی۔ وہ دوائیں جو میں مہینوں سے خرید نہیں سکتی تھی اب سامنے رکھی تھی۔ بچوں کی اسکول کی فیس بھی وہیں ادا کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، ہم تمہیں ایک عزت دار راستہ دینا چاہتے ہیں، تم سلائی جانتی ہو نا؟ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلایا۔ تو پھر آج سے تم ہمارے سینٹر میں کام کرو گی، دوسری عورتوں کو سکھاؤ گی اور اپنے گھر کا سہارا بنو گی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرا ٹوٹا ہوا وجود دوبارہ جڑ گیا ہو۔ میں نے سلائی سینٹر جانا شروع کیا۔ پہلے دن جب میں نے مشین کے نیچے کپڑا رکھا تو ایسا لگا جیسے میں اپنی زندگی کو دوبارہ جوڑ رہی ہوں۔ ہر سلائی کے ساتھ میری امید جڑنے لگی، ہر ٹانکے کے ساتھ میرا ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ اب میں دن میں عورتوں کو سلائی سکھاتی ہوں، شام کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہوں اور رات کو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ وہی میں جو کبھی اندھیری سڑک پر کھڑی تھی آج روشنی پھیلا رہی ہوں، کیونکہ جب اللہ چاہے تو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ایک دن میں نے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے اب کوئی بوجھ باقی نہ رہا ہو۔ صبح سویرے میں نے وضو کیا، دوپٹہ سنبھالا اور محلے کی مسجد کی طرف چل پڑی۔ برسوں بعد مسجد کے دروازے پر قدم رکھتے ہوئے دل دھڑکنے لگا۔ اندر داخل ہوئی تو فرش کی ٹھنڈک جیسے میری روح تک اتر گئی۔ میں نے ایک کونے میں جا کر جے نماز بچھائی اور جیسے سجدے میں گئی تو دل سے صرف ایک ہی جملہ نکلا، اے اللہ، اے اللہ، اگر تو نہ چاہتا تو مجھے وہ 4 فرشتے کبھی نہ ملتے۔ میرے ہونٹ لرز رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر دل میں عجیب سی روشنی پھیل رہی تھی۔ میں نے وہ سجدہ صرف پیشانی سے نہیں، دل سے کیا تھا۔ ایسا لگا جیسے اللہ میرے سارے گناہ، ساری شرمندگی، ساری تھکن دھو رہا ہو۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ وقت رک گیا ہو، بس میں تھی اور میرا رب تھا۔ ایک خاموش توبہ تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، اللہ اکبر، اور محسوس کیا جیسے ایک لفظ کے ساتھ میرے جسم سے برسوں کے گناہوں کی گرد دھل گئی ہو۔ وہی جسم جو کبھی بازاروں میں شرمندگی کی علامت بن گیا تھا، آج عبادت کی خوشبو میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری روح ہلکی ہو گئی، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ جب میں نے سر اٹھایا تو چہرے پر ایک عجیب چمک تھی، وہ روشنی جو نہ میک اپ سے آتی ہے نہ دنیاوی خوشی سے، وہ صرف سچے سجدے سے آتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اب مجھے کبھی نہ اندھیری راہوں میں مت جانے دینا۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی میں سکون اتر آیا۔ ہر نماز میں وہی اللہ اکبر دہراتی ہوں اور ہر بار محسوس ہوتا ہے جیسے میرا رب خود مجھے گلے لگا رہا ہو۔ اب میری زندگی بالکل بدل چکی ہے۔ میرا شوہر جو کبھی بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اب ویل چیئر پر بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب شرمندگی نہیں بلکہ فخر جھلکتا ہے۔ وہ روز بچوں کو قرآن، حساب اور سبق پڑھاتا ہے۔ جب وہ اپنے کمزور ہاتھوں سے کتاب کی اوراق پلٹتا ہے تو مجھے یقین آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف آزمایا تھا، چھوڑا نہیں تھا۔ میں خود اپنے محلے کی عورتوں کو سکھاتی ہوں۔ سلائی سینٹر میں بیٹھی جب میں ان عورتوں سے کہتی ہوں غربت بے عزتی نہیں ہوتی، نیت کا امتحان ہوتی ہے، تو وہ خاموشی سے میری بات سنتی ہیں۔ میں ان کی آنکھوں میں وہی خوف اور مجبوری دیکھتی ہوں جو کبھی میری آنکھوں میں تھی۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ جس دن عورت ہمت کر لیتی ہے اس دن وہ قسمت بدل لیتی ہے۔ میں انہیں سکھاتی ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے روزی کمانا عزت کی بات ہے، چاہے پیسے کم ہی کیوں نہ ہو، مگر سکون ضرور ہوتا ہے۔ اب وہی لوگ جو کبھی میرا مذاق اڑاتے تھے، جو میری باتوں پر طنز کرتے تھے، آج میرے احترام میں سر جھکاتے ہیں۔ جب میں بازار سے گزرتی ہوں تو لوگ سلام کرتے ہیں۔ کچھ عورتیں اپنی بیٹیوں کو میرے پاس سکھانے بھیجتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں وہی عزت ہے جو کبھی میں نے خود کے لیے کھو دی تھی۔ میرا چھوٹا سا گھر اب اللہ کے نور سے بھرا ہوا ہے۔ شوہر کی مسکراہٹ، بچوں کی ہنسی اور عورتوں کی دعائیں، یہی میری اصل دولت ہے۔ میں اب جان چکی ہوں کہ اللہ کبھی دیر ضرور کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ غربت سزا نہیں بلکہ ایک ایسا امتحان ہے جس کے آخر میں سکون اور عزت انعام بن کر ملتی ہے۔ مہینوں بعد کی بات ہے، میں سلائی سینٹر میں بیٹھی تھی۔ عورتیں اپنی مشینوں پر جھکی کپڑا سی رہی تھی، کہیں دھاگے الجھے تو کہیں کپڑا کٹ رہا تھا۔ میں سب کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، دل میں سکون تھا۔ اسی دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے نظر اٹھائی اور جیسے ہی دیکھا میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ دروازے پر وہی 4 لڑکے کھڑے تھے، وہی چہرے، وہی سادگی، مگر آج ان کے چہروں پر اطمینان تھا۔ میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی، جیسے ماضی کی ساری یادیں ایک ساتھ آنکھوں کے سامنے آ گئی ہوں۔ وہ رات، وہ خوف، وہ آنسو، اور پھر ان 4 فرشتوں کی صورت میں اللہ کی مدد۔ وہ اندر آئے، عورتوں نے ادب سے سلام کیا۔ میں کھڑی ہوئی، ان کی طرف بڑھی اور صرف اتنا پوچھا، آپ لوگ؟ ان میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم وہی لوگ ہیں جنہیں تم نے اس رات ملنے کی دعا شاید خود نہیں کی تھی مگر اللہ نے تمہارے لیے بھیج دیا۔ میں مسکرا تو دی مگر آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ پھر دوسرے لڑکے نے کہا، ہم آئے ہیں تمہیں بتانے کے لیے کہ تم اب صرف ایک عورت نہیں، تم اب کئی عورتوں کے لیے امید بن چکی ہو۔ یہ جملہ سن کر میرے دل میں جیسے کوئی چراغ جل اٹھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اللہ تمہیں میرے لیے وسیلہ بنایا
اور مجھے دوسروں کے لیے میری آواز بھرائی ہوئی تھی، مگر دل مطمئن تھا۔ میں نے ان کے لیے پانی منگوایا۔ ہم سب بیٹھ گئے۔ وہ عورتیں جو پہلے میرے جیسی ہی پریشان تھی آج مجھے ایک رہنما کی طرح دیکھ رہی تھی۔ وہ چاروں لڑکے میری باتوں کو سن کر بار بار کہنے لگے، ہم نے صحیح وقت پر صحیح دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ کبھی میں اندھیری راتوں میں روشنی ڈھونڈتی تھی اور آج میرے ہاتھوں سے روشنی پھیل رہی تھی۔ اور چار لڑکے اٹھ کر جانے لگے۔ میں دروازے تک ان کے ساتھ گئی۔ جاتے ہوئے ایک نے کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ دوسروں کے لیے سہارا بنائے رکھے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے آمین کہا اور دل میں سوچا، واقعی جب اللہ چاہے تو گناہ کی راہوں سے بھی خیر کے راستے نکال دیتا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنے سکون میں لوٹ رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ رات اور وہ واقعہ زندہ تھا۔ وہ چار چہرے جنہیں بھول جانا چاہا مگر دل نہ مانا۔ ایک دن میں سلائی سینٹر کے کونے میں خاموش بیٹھی تھی۔ عورتیں ہنسی خوشی اپنے کام میں مصروف تھی، خوشبو پھیلی تھی۔ میں سوچوں میں گمتی نگاہ دیوار پر ٹک گئی تھی۔ وہاں ایک آیت مبارکہ لکھی تھی جو دل چھو گئی، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں نے آیت دیکھی تو دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئی، میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، دل مطمئن ہوا۔ میرے ذہن میں وہ لمحہ گم گیا جب میں بے سکون تھی، جب گناہ کے دہانے پر کھڑی تھی، خود سے نفرت کرنے لگی تھی، جب سب راستے بند لگ رہے تھے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اور تب وہی چار لڑکے آئے جنہیں دنیا آوارہ کہتی ہے، جنہیں لوگ گناہگار سمجھتے ہیں، مگر وہ میرے لیے روشنی تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رحم ڈالا، دل نرم کر دیے۔ ان کے قدم میرے لیے وسیلہ بنے، میری ڈھارس بنے۔ میں نے کئی بار سوچا، اگر وہ نہ آتے اس رات، اگر وہ بھی خاموشی سے گزر جاتے تو میں کھو جاتی۔ اللہ نے انہیں میرے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیا۔ میں آج بھی کہتی ہوں کہ وہ چار لڑکے میرے لیے فرشتے سے کم نہیں تھے۔ ان کے ایک قدم نے میری پوری کی پوری زندگی بدل دی۔ اگر وہ چاہتے تو مجھے بھی گناہ میں دھکیل دیتے، مگر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر روشنی دکھا دی۔ میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں دل سے تو ان کے لیے بھی دعا ضرور کرتی ہوں کہ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، ان کے دل نرم رہے۔ بعض اوقات اللہ فرشتے بیچتا نہیں، دلوں میں اتارتا ہے۔ کبھی گناہگاروں کے بھیس میں آ کر راہیں بدل دیتا ہے، تاکہ یاد رہے ہدایت کا تعلق لباس سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔